وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا اپنے پروردگار کا کفر کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر خوفناک چیخیں سنیں گے، جہنم کے اندر خوفناک آوازیں سنیں گے، خوفناک چیخیں سنیں گے۔ وہی تفور، اور یہ جہنم ابل رہی ہو، جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا جیسے ابھی یہ جہنم آگ کی شدت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ کل قیامت والے دن جب جہنم کو قریب لایا جائے گا تو اس جہنم کو 70,000 زنجیروں کے ذریعے سے باندھ کر کڑ کے لے آئیں گے فرشتے، اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ پھر بھی یہ جہنم بھاگنے کی کوشش کرے گی، آگے بڑھ کر دوڑ لگا کر حشر کے میدان میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو نگلنے کی کوشش کرے گی۔ یہ جہنم چیخیں مارے گی، دھاڑے مارے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ دیکھیں گے جہنم کو ایسے پتہ چلے گا کہ ابھی یہ جہنم جوش کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروگے، جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غیظ و غضب سے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم کیسے جہنم میں داخل ہو گئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کافر کہیں گے جی ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں ڈراتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا، حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کو جھوٹا کہا، اور ہم نے کہا اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی قبر حشر نہیں ہے، کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو وہ کہیں گے کہ تم تو بڑی گمراہی میں تھے، ساری زندگی گمراہی میں گزار دی، نافرمانی میں گزار دی۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو وہ کافر لوگ کہیں گے، جہنمی کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم دنیا کے اندر سن لیتے ان کی بات، اے کاش کہ ہم عقل کے ذریعے سے سمجھ لیتے ان کی بات۔ ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج کے دن ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے، اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لعنت ہے ان جہنم والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پر لعنت فرمائی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر، اپنے پروردگار پر غیبانہ ایمان رکھتے ہیں اور غیبانہ طور پر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، ان دیکھے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کو تیار کر رکھا ہے اور بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اونچی بات کرو یا آہستہ آواز سے بات کرو، اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارو یا اونچی آواز سے پکارو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اللہ تعالی اونچی بات کو بھی سنتا ہے، اونچی پکار کو بھی سنتا ہے، آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے اور آہستہ پکار کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کو جیسے پکارو اللہ ویسے سنتا ہے۔ پکارو نہیں، زبان سے بولو نہیں، صرف دلوں کے اندر سوچ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس سوچ کو بھی جانتا ہے۔ دلوں کے بھیدوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ نہیں جان سکتا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین تمہارے تابع کر دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین کے راستوں میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین کے اندر سے کھاؤ پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتنی بڑی زمین ہے، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اس زمین کے اندر جس طرح مکانات بناؤ، اس کے اندر کنویں کھودو، چشمے نکالو، پانی نکالو، اس کے اوپر اپنے مکانات بناؤ، محلات بناؤ، تم بنا سکتے ہو۔ اگر یہ زمین لوہے کی ہوتی تو تم کنویں نہ کھود سکتے، اگر یہ زمین لوہے کی ہوتی اس کو کھود کر اپنے مکانات نہ بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین کو ایسا بنایا کہ تمہارے لیے انتہائی ہر طرح سے مفید ہے اور تمہارے تابع ہے، جس طرح کھودنا چاہو کھود سکتے ہو، جس طرح تم اس کے اوپر محلات بنانا چاہو بنا سکتے ہو۔ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمان کے اندر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا فرشتہ کون سا عذاب لے کر جائے گا، کون سا فرشتہ کون سے انعامات لے کر جائے گا انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسمانوں کے اندر فرشتے موجود ہیں عذاب لے کر آتے ہیں، کیا تم ان عذاب لے آنے والے فرشتوں سے بے خوف ہو چکے ہو؟ یخسف بکم الارض، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم عذاب والے ان فرشتوں سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمانوں کے اندر ہیں کہ پروردگار عالم تمہارا پروردگار تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو مانتے نہیں؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا یا دنیا کے اندر اگر میں نے عذاب کو مسلط کر دیا تم پر، تم جان لو گے میرا ڈرانا کیسا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا، آخرت کے عذاب سے دھمکایا ہے تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اگر آج کے دن تم میری بات نہیں مانتے تو ان قریب میرا ڈرانا جان لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے اللہ کی پکڑ تم پر آتی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہمارا عذاب کیسا تھا۔ قوم عاد نے جھٹلایا، اللہ نے فرمایا ہم نے قوم عاد کو تباہ اور برباد کر دیا۔ قوم سمود نے جھٹلایا، ہم نے قوم سمود کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی قوموں نے جھٹلایا۔ قوم عاد یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟
اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا کی تھی قوم عاد کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا وہ پروردگار وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنا عذاب مسلط کر کے اس قوم عاد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، ان کے سروں کو تنوں سے الگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا عذاب کیسا تھا. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کے فضا میں، زمین آسمان کے درمیان فضا میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یہ پرندے کیسے اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور اپنے پروں کو سکیڑتے ہیں، اور کس طریقے سے فضا کے اندر اڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ ان کو فضا کے اندر قابو کرنے والا کوئی نہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے، رحمان ہی وہ ذات ہے، پروردگار ہی وہ ذات ہے جو ان پرندوں کو فضا کے اندر قابو کیے ہوتی ہے. انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروردگار ہر چیز کو بہت زیادہ خوبی دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات کون ہے اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، اور کون ذات ہے جو تمہارے لیے لشکر بن کر تمہاری مدد کرتی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتی ہے. اللہ ہی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں روزی عطا کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے لشکر بن کر تمہاری ہر پریشانی میں مدد کرتی ہے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ بڑے دھوکے کے اندر ہیں، گمراہی کے اندر ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت رزق کو روک لیں، رزق عطا نہ کرے، تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے؟ اللہ کے علاوہ تمہیں رزق کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے. اللہ ہی تمہیں صبح و شام کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہیں سیراب کرتا ہے، تمہارے پیٹ کو بھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ کافر لوگ سرکشی میں، اللہ سے دور بھاگنے میں اڑے ہوئے، یہ ضد پر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جو لوگ اپنے چہرے کے بل اوندا ہو کر چلتے ہیں، کیا زیادہ ہدایت یافتہ یہ ہے، یا زیادہ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے گڑھوں میں نہیں جاتے، کفر کے گڑھوں میں نہیں گرتے. کیا یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یا وہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو گمراہی کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں، کفر کے اور شرک کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ ایمان والے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یہی زیادہ ہدایت یافتہ.
قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، جس نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کی، تمہارے پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے دل عطا کیے۔ یہ دل انسان کے جسم کا مرکز ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا ہے، زمین کے اندر تمہیں رہائش عطا کی ہے، زمین کے اندر تمہارے لیے مختلف علاقے بنا دیے، علاقوں کے نام رکھوا دیے، مختلف علاقوں کے اندر ساری انسانیت پھیل چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا، مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ قیامت کا وعدہ، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کا وعدہ، حشر کے میدان کا وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے کافروں کو فرما دیجئے قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو